ایک اور چیز ہے اس میں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے کسی بندے پر رحم کرتا ہے تو کیا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے؟ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بلا شبہ ایسے ہی ہے، اور خاص طور پہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، وہ دین ہے ہی سراپا رحمت۔ بالکل، یعنی اس دین کا جو مظہر ہے، انسان کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوگی، وہ سراپا خیر بنے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی وہ تمام حقوق جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے متعین فرما دیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی جب کری جائے گی تو سامنے والا آپ کے شر سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کے اندر ہمیں یہ مظہر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کسی سے، یہاں تک کہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے زیادہ بھاری دن بھی آپ پر کبھی گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طائف میں جو میرے ساتھ واقعہ رونما ہوا اور وہاں جو مجھے پتھر مارے گئے اور جو مجھے ایذا پہنچائی گئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جب دو فرشتے، پہاڑی کے جو فرشتے تھے وہ بھیجے، اور جب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں اور اس کے بعد یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر یہ رحمت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے وہ سارے کے سارے بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو تبلیغ فرمائی ہے، ان کی تبلیغ بھی سراپا خیر اور سراپا رحمت بن کر ہوئی۔ وہ جس جگہ گئے خیر اور رحمتیں بانٹتے رہے، ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کی گفتار کی وجہ سے لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ پھر یہی مظہر ہمیں اولیاء کاملین کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ وہ جہاں بھی گئے، جس کیفیت میں گئے، لوگوں نے تکلیفیں، ایذائیں ان کو پہنچائیں، مگر وہ سراپا خیر رہے، سراپا رحمت بن کر رہے۔ لوگ ایذا دیتے رہے مگر وہ رحمتیں دیتے رہے، لوگ گالیاں دیتے رہے وہ دعائیں دیتے رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ نظر آئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جنگل میں جا کر منگل کیا کرتے، اور پھر ایک کثیر تعداد میں لوگ ان کے قریب آ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین کو دل سے قبول کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو مومن کے لیے کیفیت ہے کہ وہ سراپا خیر ہوتا ہے، پھر جب وہ خیر بنتا ہے، جب وہ رحمت دوسروں کے لیے اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ ایک تو حدیث مبارکہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقیر نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ بنیادی تعلیمات میں سے کہ رحمت کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے ایک جگہ اس کا ارشاد ایسے بھی فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی مغفرت کا سبب یہ بنا کہ اس نے کتے پہ رحم کیا اور اس کو پانی پلا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر اگر رحم کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے کے لیے بھی رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے اور آسانیاں بھی پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک قانون ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، ہم رحم کرنے والے بنیں گے، ہم پر بھی رحم کیا جائے گا۔